Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق نمبر 3 کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی سبق میں ہم نے جو آپ لوگوں کو تجوید پڑھائی، تھوڑا سا اس کا میں آپ لوگوں کو ریویژن کرا دیتی ہوں کہ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو تختی نمبر 1 مفردات کے 3 سوالات بتائے تھے اور اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو حرف بتائے تھے کہ آپ لوگوں کو حرف کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو 2 لائنیں ہم نے اس میں حرف کی پڑھی تھیں اور تعوض اور تسمیہ کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو اس کی دوبارہ پریکٹس کروا رہی ہوں تاکہ تختی کے ختم ہونے تک آپ لوگوں کے حرف اور تعوض اور تسمیہ دونوں چیزیں مکمل طریقے سے بہتر ہو جائیں، تو پھر ہم انشاءاللہ تختی نمبر 2 اور 3 کی طرف آگے جائیں گے۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان 4 اسٹیپس میں اور 4 ٹکڑوں میں ہم نے تعوذ کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے بھی پڑھا رہی ہوں کہ وہ لوگ جو شروع کی قسطوں سے ہم سے نہیں جڑے تھے یا بعد میں جڑے ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے، اور بلکہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس رمضان میں کوشش کریں اس کلام پاک کو صحیح کرنے کی، اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، اس نیکی میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے تعوذ پڑھا، پھر ہم نے تسمیہ پڑھا۔ تعوذ کا ترجمہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے، یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، پھر ہم نے تسمیہ پڑھا، اور تسمیہ کے ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ریویژن اپنے پچھلے سبق کا کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز آپ سے رہ بھی گئی ہے تو آپ اس کو دوبارہ پک کر لیں۔ پہلے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسی تختی کا پہلا حرف الف، نہ تیزی سے پڑھنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے۔ الف، با، تا، اب نرمی کریں گے، فا، جیم۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے دوسری لائن، یعنی کہ جب ہم نے دوسری سبق دیا تھا تو آپ لوگوں کو یہ دوسری لائن سکھائی تھی، اس کا بھی ریویژن ہم ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ہا، ہا، خا، دال۔ جو طریقہ ہاں میں کیا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہی طریقہ آپ کو زال میں بھی کرنا ہے، دونوں نرمی والے حرف ہیں۔ زال، اور آخری حرف تھا را۔ یہاں تک ابھی تک ہم نے آپ کو سکھایا تھا۔ اب ہم جو آغاز کریں گے تیسری لائن کا، اس میں ہم نے کرنی ہے سختی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 نرمی والے حرف بتائے تھے، اس لائن میں آپ جو حرف پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سختی والے حرف۔ سختی والے حرف کیسے پڑھا جائے گا؟ آپ کو اپنی دانتوں کو بالکل بیچ لینا ہے اور دانتوں کے پیچھے آپ نے زبان رکھنی ہے، ایسی آواز آپ کے دانتوں سے آنی چاہیے۔ جیسے کہ کوئی آواز جب جہاز گزرتا ہے تو آواز آتی ہے نا، ایسی آواز آنی چاہیے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں سختی والا حرف، یا کہیں آپ لکھا دیکھیں گے کہ سیٹی والا حرف، کیونکہ جب آپ سین ادا کریں گے تو سین میں آپ کو ایسی آواز آئے گی جیسے کہ کوئی سیٹی سی آواز آ رہی ہو۔ تو پہلا حرف ہم سختی کا کیا سیکھیں گے؟ ز۔ اس کو بھی آپ نے، جیسے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیشہ سے پریکٹس کیا کریں۔ آپ کے دانت بیچے ہوئے ہونے چاہیے اور آپ کے دانتوں کے پیچھے، نیچے والے دانتوں کے پیچھے زبان رکھیں گے اور پھر ہم اس کو سختی کریں گے۔ ز، اس طریقے سے
آواز پہلے آپ کی آنی چاہیے. اگر یہ آواز آ رہی ہے تو آپ کی سختی صحیح ہو رہی ہے. میں پھر سے آواز نکال کے بتاتی ہوں. یہ ز کی آواز آنا ضروری ہے. ز. اسی طریقے سے آپ کو سین پہ بھی بالکل یہی میتھڈ اپلائی کرنا ہے. سین. کس طرح سے؟ جیسے ہم نے زا میں دانتوں کو بیچا تھا اور دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا تھا اور پھر سختی کی تھی. سین. اس سین کی آواز میں س کی آواز آئے گی. زا سے تھوڑا سا مختلف لگے گا آپ کو لیکن سختی دونوں میں ہوگی. ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں. زا. سین. اسی طریقے کا ایک حرف اور ہے جو آپ پہلے آپ کا شین پڑھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو صاد پہلے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو تینوں حرف ایک ہی طریقے سے پڑھنے آ جائیں. تیسرا سختی والا حرف آپ کا اسی لائن کا چوتھا حرف ہے صاد. اچھا، جس طرح ہم نے خا کو موٹا پڑھا تھا صاد بھی موٹا پڑھا جائے گا. یعنی کہ جب ہم سین ادا کریں گے سین پہ بھی سختی کر رہے ہیں اور صاد ادا کریں گے صاد پہ بھی سختی کر رہے ہیں، لیکن جب ہم حرف کو ادا کریں گے اور یہ حرف کے درمیان میں آئے تو ہمیں پتا ہو کہ کیا ہم سین ادا کر رہے ہیں یا صاد ادا کر رہے ہیں. تو دونوں کی ادائیگی میں آگے آپ فرق سیکھیں گے. ابھی ہم حرف کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں، آگے پھر ان کے فرق کی ادائیگی بھی آپ کو الفاظوں کے درمیان میں آپ لوگوں کو ان کو پتہ چلے گی جب آپ آیات پر آئیں گے. تو ہم پھر سے پڑھتے ہیں. ز. سین. صاد. یہ تینوں سختی والے حرف ہیں. جب پریکٹس کریں تو تینوں کو ساتھ کریے گا. شین تیسرا حرف آ رہا ہے، اس کو آپ چاہے بعد میں پریکٹس کر لیں لیکن کیونکہ آپ ایک ہی ردھم میں پریکٹس کر رہے ہوں گے، زا پڑھیں گے پھر سین پڑھیں گے تو اسی کے ساتھ پھر آپ صاد کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. اب ہم پڑھیں گے کہ بھائی زا کے اوپر ایک نقطہ، سین خالی، شین آپ کو پڑھا جائے گا شین. جیسے ہم نے سین کو کھینچا اسی طرح سے شین کو بھی کھینچیں گے. سختی نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر شین کھینچنا ہے خالی ہمیں اس طرح سے. پھر اس کے بعد جو آخری حرف آپ کا آتا ہے، یہ لائن تھوڑی ایسی ہے جس میں آپ کو پریکٹس کرنے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو سختی والے حرف ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ پریکٹس لیں گے اور آخر میں جو حرف آپ کے پاس آ رہا ہے یہ عربی میں دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں ضاد یا غاد. یہ زبان کو کروٹ دے کے داڑوں کی طرف لگایا جائے گا، بائیں داڑھ کی طرف لگائیں آپ اس کو. ضاد. آپ کا ضاد بہترین انشاءاللہ تعالی ادا ہوگا. جس طرح سے ہم نے خوا موٹا پڑھا، صاد موٹا پڑھا، ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا. اب فرق لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ضاد موٹا پڑھ رہے ہیں تو کیا ضاد موٹا نہ پڑھیں یا پڑھیں؟ لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے کنفیوژن ہوتی ہے. عربی میں چاہے آپ ضاد سے پڑھیں یا ضاد سے پڑھیں دونوں طریقے سے صحیح ہوتا ہے لیکن پڑھے دونوں ہی موٹے جائیں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ضاد کو موٹا پڑھ دیں اور ضاد کو ہم موٹا نہ پڑھیں. پڑھا موٹا ہی جائے گا چاہے وہ ضاد پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے. ایک دفعہ میں آپ کو اس کی دوبارہ پریکٹس کر دیتی ہوں. ضاد کھینچ کر رکنا ہے. ضاد. ٹھیک ہے، یہ سبق تھوڑی سی محنت پچھلے سبق کے مقابلے میں آپ لوگوں سے زیادہ لے گا لیکن یہ کہ یہ بڑے مین حرف ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ذال میں اور اگر زا میں فرق سیکھ لیا تو آپ کی تجوید بہتر ہونی شروع ہو گئی. اسی طریقے سے اگر آپ نے دال میں اور ضاد میں فرق سیکھ لیا تو آپ کی تجوید بہتر ہو گئی انشاءاللہ تعالی عزیز. اس کی پریکٹس کو جاری رکھیے گا، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سیکھنے کے عمل سے جڑتے چلے جائیں کیونکہ قرآن پاک میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھو اور احادیث میں بھی ہمیں اسی بات سے ثابت کیا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جس طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں یا اس کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ تجوید کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.